بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کھانا کھانے سے قبل گڑ کھانے سے آپ ہمیشہ جوان رہو گے۔ پان کا داغ نکالنے کے لیے کپڑے کو دودھ میں ڈبو کر دھوئیں۔ شیشہ آلو کے چھلکے سے صاف کرو، چمک جائے گا۔ 4 چیزوں سے اللہ کی طرف سے رزق بے تحاشا ملتا ہے۔ والدین کی خدمت کرنا، بہت زیادہ ندامت اختیار کرنا اپنے گناہوں پر، اور رب کی راہ میں حسب استطاعت خرچ کرنا۔ کچے پیاز کھانے سے ماہواری صاف آتی ہے اور درد نہیں ہوتا۔ حسد کرنے والے شخص کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ مہمان کی خدمت کرنے سے رزق میں فراوانی ہو جاتی ہے۔ برف کھانے سے جلد بڑھاپا آتا ہے۔ کھجور کھانے سے نفس کبھی کمزور نہیں پڑے گا۔ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہو جاتی ہے۔ وقت پر سونے سے حافظہ صحیح کام کرتا ہے۔ وقت پر سونے سے دل صحت مند رہتا ہے۔ وقت پر سونے سے بدن کی سوزش نہیں ہوتی۔ پیاز کے عرق میں شہد ملا کر کھانے سے پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ پیاز کا عرق نکال کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں، داغ دبے دور ہو جاتے ہیں۔ پاؤں کی تلووں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلا کے کسی بھی تیل سے خوب مالش کیا کریں، کیونکہ پاؤں کا نگاہ اور یادداشت سے اتنا گہرا تعلق ہے جتنا روح کا انسان سے۔ جو شخص رنج و غم محسوس کرے اور اسے محسوس نہ ہو کہ ایسا کیوں ہے، تو اسے اپنے سر کو دھونا چاہیے۔ سوتے وقت منہ سے پانی آتا ہو تو جامن کا استعمال کرے۔ جو آلو زیادہ کھاتا ہے اس کا وزن بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ جو رات کو دودھ پی کر سوتا ہے اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا، لیکن دودھ پینے سے 2 گھنٹے بعد سونا چاہیے۔ اگر ہفتے میں صرف ایک بار چاکلیٹ اور بادام کا استعمال کر لیں تو اس سے نہ صرف دماغی صلاحیتوں پر مثبت اثر پڑتا ہے بلکہ یادداشت بھی تیز ہو جاتی ہے۔ اگر بھولنے کی بیماری ہو تو چند بادام کالی مرچ کا پاؤڈر بنا لیں، ایک بوتل میں رکھ لیں۔ روزانہ نہار منہ 1 چائے کا چمچ کھا لیا کرو۔ حافظہ اتنا تیز ہوگا کہ بھولی بات بھی یاد آ جائے گی۔ جو کام شروع کرنے سے قبل یا نافعن متعدد بار پڑھ لیں، انشاءاللہ وہ کام آپ کی مرضی کے مطابق نفع بخش پورا ہوگا۔ کشمش کھاؤ، یہ ہائی بلڈ پریشر سے نجات دلاتی ہے۔ آلو کا رس ہلکے دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ آلو کو پتلا کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، اس سے آنکھوں کے گرد سیاہ جلد اور تھکن دور ہو جاتی ہے۔ جس بچے کو روزانہ مار پیٹ کا سامنا ہو، ایسے بچے کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ جس بچے کو مار پیٹ سے سکھایا جاتا ہے وہ تشدد پسند بن جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں 1 بار آم کھانے سے آپ خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں؟ کیلا ذہنی دباؤ اور بے چینی سے نجات دلاتا ہے۔ روزانہ والدین کے جھگڑے دیکھنے والا بچہ نافرمان بن جاتا ہے۔ میتھی دانہ کھانے سے حیض کھل کر آتا ہے۔ فارمی مرغی پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن کرتی ہے۔ سونے سے قبل اپنے دماغ کو سوچوں سے آزاد کر کے سوئیں۔ سورہ یاسین فجر کے بعد پڑھنے سے انسان کی ہر جائز خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ اگر بد ہضمی ہو گئی ہے تو 3 گلاس ٹھنڈا پانی پی لینے سے آرام آ جاتا ہے۔ سائنس کے مطابق جب ہم کو چھینک آتی ہے تو ناک کے اندر سے بیکٹیریا باہر نکلتے ہیں اور ہمارا بدن وائرس سے پاک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، 4 چیزوں سے اللہ کی طرف سے رزق ملنا کم ہو جاتا ہے۔ صبح فجر سے طلوع آفتاب تک سونا، والدین کی نافرمانی کرنا، دھوکہ دینا، مستی کرنا اور نماز پابندی سے نہ پڑھنا۔ اگر آپ کو ٹانگوں میں درد یا لیکوریا ہو جاتا ہے تو روزانہ صبح کو آپ نے 8 بادام کھانے ہیں۔ آپ کو ان دونوں تکالیف سے نجات مل جائے گی۔ پسی ہوئی 1 چٹکی کلونجی نہار منہ خالص زیتون کے تیل کے ساتھ کھا لی جائے تو چہرے کا رنگ گلابی ہو جاتا ہے۔ چہرے پر کیل مہاسے ہوں تو ناریل کے تیل سے مساج کریں، کیل مہاسوں سے نجات ملے گی۔ پیاز کا اچار بدن میں خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور جسم کے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے۔ سانس کے مریض صبح نہار منہ پیاز کا عرق پی لیں، اس مرض میں افاقہ ہوگا۔ کان کے شدید درد ہو تو سونے سے قبل کان کے باہر کی طرف لہسن کا 1 ٹکڑا رکھ لیں، صبح تک کان درد اور تکلیف دور ہوگی۔ لہسن کان میں انفیکشن کا باعث بننے والے جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے۔ کمر درد سے بچنے کے لیے جب کسی جگہ پر بیٹھیں تو جھک کر بیٹھنے سے گریز کریں۔
ہمیشہ سیدھا ہو کر بیٹھیں، اس سے کمر کا درد نہیں ہوگا۔ سونے کے لیے باریک تکیہ استعمال کریں۔ رات کو اٹھ کر پیشاب کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو پالک اور اخروٹ زیادہ کھاتے ہیں ان کو دماغی کمزوری کبھی نہیں ہوتی۔ اگر بندہ کھانے کے درمیان 3 گھونٹ پانی پی جائے تو زندگی بھر اس کی آنکھوں میں چمک باقی رہے گی۔ مالٹے کا جوس مسوڑھوں سے خون روکتا ہے۔ یوگا کرنے سے آپ شوگر اور پیٹ کی دوسری بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ ناظرین، دوپہر میں مباشرت کرنے سے پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ وبا کے دنوں میں اگر پیاز کھانے کے ساتھ رکھا جائے تو وبا سے محفوظ رہیں گے۔ کسی تقریب میں جانا ہو تو میک اپ سے پہلے انڈے کی سفیدی میں لیموں کا رس ملا کر لگاؤ، چہرے پر بہت اچھی شائننگ آتی ہے۔ مالٹا اور لیموں کا رس موٹاپے کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ روزانہ 1 مالٹا کھائیں اور صحت مند رہیں۔ گرم دودھ پینا گہری نیند کے لیے مفید ہے۔ دودھ کا عمل نیند میں بہتری لاتا ہے اور بدن کو پرسکون کرتا ہے۔ کھٹی چیزیں انسان کو جلدی بوڑھا کرتی ہیں، بدن کو دبلا کرتی ہیں، پٹھوں اور قوت باہ کے لیے مضر ہیں۔ جب انسان کو چھینک آتی ہے 1 سیکنڈ کے لیے دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے نئی زندگی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ موٹی عورت روزانہ 3 غذائیں کھائے، خشک میوہ جات، اجوائن اور لیموں کھائے تو 1 ہفتے میں دبلی ہو سکتی ہے۔ جس گھر میں والدین اور بزرگوں کو دکھ ملیں وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ اگر بندہ واک کرنے سے قبل نیم گرم پانی پی جائے تو زندگی میں کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ کھانا کھاتے ہوئے بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ نہار میں 1 ٹکڑا منہ میں ڈال لیا کرو، 100 سال تک بدن میں کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چوس لینے سے بدن پوری زندگی کمزور نہیں ہوگا۔ کھجور، انار اور بڑی الائچی کھانے سے بوڑھی عورت بھی جوان ہو جائے گی۔ کمزور بدن والے لوگ ہریسہ کھائیں تو وہ پہلوان بن جائیں گے۔ کالے رنگ کا دوپٹہ اوڑھنے والی عورتوں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ جو عورت صبح ناشتے میں جو کا دلیا کھاتی ہے وہ ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ جلد بازی یا غصے میں کیا جانے والا فیصلہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی فیصلہ کرنے لگو تو ٹھنڈے دل و دماغ سے کریں۔ کمرے میں نمکین پانی بھر کر رکھ دینے سے مچھر نہیں آتے۔ غصے والی عورتوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ خواب ٹوٹ جائے اور دوبارہ اس خواب میں جانا چاہو تو بائیں جانب لیٹ جاؤ۔ حکیم لقمان کی عورتوں کو چند اہم نصیحتیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو تو ہمیشہ اپنے خاوند سے رزق حلال کا تقاضا کرنا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی اچھی گزرے تو صدقہ کرتی رہنا۔ اگر دہی بہت کھٹی ہو تو ضائع کرنے کے بجائے اس میں چاندی کے زیور بھگو دیں اور تھوڑی دیر کے بعد دھو ڈالیں، زیور بالکل چمک اٹھیں گے۔ جسم کی رگ رگ میں طاقت ڈالنے کے لیے نہار منہ 1 کھجور پیس کر گائے کے دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں۔ گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوگی۔ آپ کا بستر جتنا آرام دہ ہوگا آپ کو اتنی ہی اچھی نیند آئے گی۔ عورت جتنا چپ رہے اتنی ہی عقل مند سمجھی جاتی ہے اور مرد جتنا بولے اتنا عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ اگر 10 سے 15 منٹ آپ اپنے بدن کو کوئی حرکت نہیں دیتے تو آپ جلدی سو جائیں گے۔ پھول مکھانے دودھ میں ڈال کر پیے، جوڑوں اور ہڈیوں کا درد دور ہوتا ہے۔ جب آپ کے فون کی بیٹری 10% یا اس سے کم ہو تو آپ کسی بھی کال کا جواب دینے سے گریز کریں، کیونکہ تب جو شعاعیں نکل رہی ہوتی ہیں وہ 1000 گنا نقصان دہ ہوتی ہیں۔ دہی کھایا کرو، یہ گیس اور قبض سے بچاتا ہے۔ چھہارے دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ گیا ہے تو روزانہ نہار منہ تقریباً 25 منٹ کے لیے پیدل چلنے سے پیٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ کھجور میں مردانہ کمزوریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے قوت ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ جو افراد زیادہ کالا لباس پہنتے ہیں ان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو کھانا کھا کر فوری سو جاتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ چلتے ہوئے کچھ کھانے سے معدہ سکڑ جاتا ہے۔ دبلے افراد ناشتے میں ابلے ہوئے آلو کا استعمال کریں، قلیل عرصے میں موٹے ہو جائیں گے۔ سانس کی تکلیف یا الرجی ہو تو سبز چائے جادوئی طور پر کام کرتی ہے۔ اگر بلا وجہ دل اداس اور بے چین ہو تو فوراً 2 رکعت نفل اللہ کے حضور ادا کریں، جلدی سکون مل جائے گا۔
اگر تھوڑا کام کر کے آپ جلدی تھک جاتے ہیں تو روزانہ ایک سیب کھایا کریں، ہر قسم کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ ادرک کی چائے الٹی اور متلی میں مفید ہے۔